الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے صراط مستقیم کا تیسرا مصداق سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ گفتگو ہوئی تھی کہ صراط مستقیم نام ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور مطہر سنت اور طریقہ، اور اس کے مقابلے سنت کے مقابلے یہاں پر بدعت ہے۔ سنت کے کئی مفہوم ہیں۔ ایک سنت کا مفہوم ہے فرض کے مقابل، کہ یہ چیز فرض ہے یا سنت ہے۔ ایک سنت کا مفہوم ہے منہاج، مشن اور طریقہ، جیسے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، تو یہاں سبیلی کا معنی سب مفسرین نے کیا منہاجی و سنتی، میرا مشن اور میرا راستہ ہے دعوت الی اللہ۔ اس کے مقابلے میں شرک ہے۔ اور سنت کا ایک مفہوم ہے سنت کے مقابل، کہ دو کام ہیں، دونوں مسنون ہیں، لیکن ایک موقع کی مناسبت کے لحاظ سے بہتر ہے دوسرے کی نسبت، یا دلائل کی قوت کے لحاظ سے بہتر ہے دوسرے کی نسبت، تو یہاں سنت مقابل سنت کی ہے کہ دونوں طریقے مسنون ہیں، صرف موقع، مناسبت یا قوت ادلہ کے اعتبار سے ایک طریق زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے اور دوسرا طریق اس کی نسبت غیر اولا ہے۔ تو یہاں جو ہمارے اہل حدیث حضرات ہیں
وہ سنت کے اس مفہوم سے بالکل بے خبر ہے کہ سنت سنت کے مقابل بھی ہوتی ہے، دونوں طریق صحیح بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اقامت ہے، تو اب اقامت اگر آپ اکیلی کہیں تب بھی ٹھیک ہے، اور دوہری اقامت کہیں تب بھی ٹھیک ہے، دونوں چیزیں ثابت سنت سے ثابت ہے۔ اسی طرح اذان ہے، تو اذان میں اگر آپ ترجیح یعنی 2 دفعہ شہادتین کو اونچا، 2 دفعہ آہستہ، 4 دفعہ کہیں تب بھی وہ ثابت ہے۔ حضرت ابو محذورہ کی اذان میں وہ ترجیح کا طریقہ موجود ہے، اور جس طرح آپ اذان دیتی ہیں ترجیح کے بغیر، تو حضرت بلال اسی طرح اذان دیتے تھے، آپ کے دیگر مؤذنین اسی طرح اذان دیتے تھے۔ تو یہ سنت وہ بھی یہ بھی، تو سنت کا تقابل سنت کے ساتھ ہے۔ تو جہاں سنت مقابل سنت کے ہو وہاں لڑائی نہیں ہوتی، وہاں یہ غلوب نہیں ہوتا کہ یوں اگر کیا تو کام گڑبڑ، یوں کیا تو کام گڑبڑ۔ اور اہل حدیث مذہب بیچارہ پوری زندگی انہی چیزوں پہ لڑتا ہے، اولا غیر اولا، مرجع غیر مرجع، راجع مرجوع۔ تو ان کی زندگی کا مقصد ہی انہی مسائل میں غلو پیدا کر کے عوام کو لڑانا ہے۔ حالانکہ جب 2 طریق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت ہیں تو پھر تو لڑنے والی بات ہی کوئی نہیں۔ اس میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ ایک عمل کو، ایک دلائل کو دیکھتے ہوئے اس کو ذرا بہتر سمجھا جا سکتا ہے، اور دوسرے کو اس کی مناسبت سے ذرا کم درجہ دیا جا سکتا ہے، اور اسی کا نام اجتہاد ہے، اور یہی اختلاف ہے ائمہ مجتہدین کا۔ اور اس اختلاف کو کہتے ہیں فروعی اختلاف، اجتہادی اختلاف، علمی اختلاف۔ اور اس اختلاف میں حق کا باطل سے مقابلہ نہیں، یہاں حق کا مقابلہ احق سے ہوتا ہے، حق کا مقابلہ اولا بالحق سے ہوتا ہے کہ دونوں حق ہیں، ایک ذرا بہتر ہے اور اس کی نسبت دوسرا پہلو مرجوع ہے۔ یا اس طرح سمجھ لیں کہ ایک طریق پہ 2 اجر ہیں، دوسرے طریق پہ 1 اجر ہے۔ تو اجر میں تو تفاوت اور فرق ہو سکتا ہے، لیکن جہاں سنت مقابل سنت کی ہو، دونوں چیزیں ثابت ہوں، تو اس میں لڑائی کرنا اور اس میں فرقہ بازی کرنا، اس پر یہ فتوے لگانا کہ نماز نہیں، عمل نہیں، فلاں فلاں، تو اس کا نام ہے غلوب۔ اور اللہ کے محبوب نے فرمایا ایاکم والغلوب، غلوب سے بچنا۔ من کان قبلکم ہلاک بالغلوب، تم سے پہلے جتنے لوگ تباہ ہوئے تو اسی غلوب کی وجہ سے تباہ ہوئے۔ تو یہاں سنت مقابل کس کے ہے؟ سنت کے۔ اس پہلو کو اچھی طرح ائمہ میں یہی اختلاف چلتا ہے کہ رفع دین کرنا بہتر ہے یا نہ کرنا بہتر ہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کرنا بہتر ہے، رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے، اور وہ اپنے دلائل پیش کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک مدینہ کے امام، وہ فرماتے ہیں کہ رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے، رفع یدین نہ کرنا بہتر ہے۔ وہ اپنے دلائل پیش کرتے ہیں۔ اب درمیان میں آگے ہمارے اہل حدیث بھائی، انہوں نے کام ہی ختم کر دیا، جی جو رفع دین کے نہ کرے اس کی نماز ہی نہیں، نماز ہی باطل۔ تو یہ درمیان میں کوڈی نبی نہیں آگے، نئی نسل، حالانکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں، ائمہ میں سے متقدمین میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں۔ اسی طرح
سری نمازوں کا مسئلہ تھا تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ سری نمازوں میں فاتحہ پڑھ لی جائے بہتر ہے، اور ہمارے امام صاحب کہتے ہیں فاتحہ دل میں پڑھ لی جائے، زبان سے نہ پڑھی جائے لیکن دل میں فاتحہ پر غور کر لیا جائے، اور جب امام اونچی قرات کرے تو امام کے الفاظ کو غور سے سن لیا جائے، اور جو سری نماز ہو اس میں فاتحہ کو سوچ لو، دل میں پڑھ لو۔ دل میں پڑھنے کا یہ مطلب نہیں کہ زبان ہلے، تمہارا دل مطالعہ کرے، فاتحہ کی طرح متوجہ ہو، تو یہ ہے دل میں پڑھنا۔ تو امام صاحب کہتے ہیں زبان سے پڑھنا یہ امام کا وظیفہ ہے، اور مقتدی کا وظیفہ ہے کہ فاتحہ پہ غور کر لو۔ یہ نہیں ہے کہ چپ کر کے کھڑے ہو اور دل بازار میں ہو، دکان پہ ہو، سودا کر رہے ہو، نہیں، اپنے غور اور فکر اور سوچ کو متوجہ کرو سورہ فاتحہ کی طرف، اس کے الفاظ کی طرف، اس کے معانی کی طرف، اور آپ کا دل اور فکر اور سوچ اس فاتحہ کے الفاظ کی طرف ہو۔ لیکن پڑھنا یہ آپ کا وظیفہ نہیں ہے، یہ وظیفہ ہے آپ کے امام کا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یوں کہہ دیا، اور اب آگے ہمارے اہل حدیث بھائی انہوں نے کیا کہا، اچھا سمجھا دین کو، انہوں نے کہا جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہی کوئی نہیں، چلو چھٹی ہو گئی، نماز ہی کوئی نہیں، اور اس پہ یہ ڈٹ گئے، تو اس کا نام ہے غلو۔ حالانکہ امام ابن تیمیہ جس کو اہل حدیث بھی شیخ الاسلام مانتی ہے، انہوں نے اپنے متعدد مقامات پہ لکھا، اور امام احمد بن حنبل خود جو کہتے ہیں سری نمازوں میں فاتحہ پڑھ لو، وہ خود کہتے ہیں ھذا النبی و اصحابہ، امام احمد کہتے ہیں اللہ کے محبوب کے صحابہ، تابعین، بڑے بڑے ائمہ محدثین، میرے زمانے تک ایک آدمی بھی ایسا نہیں پیدا ہوا جو یہ فتویٰ دیتا ہو کہ مقتدی فاتحہ نہ پڑھے تو مقتدی کی نماز ہی باطل ہے۔ امام احمد کہتے ہیں میرے زمانے تک ایسا مفتی پیدا نہیں ہوا۔ اب یہ نئے نئے مفتی آ گئے، تو الغرض عرض میں یہ کر رہا تھا کہ سنت کا ایک مفہوم ہے کہ سنت مقابل کس کی ہوتی ہے، سنت کے، اور فرق ہوتا ہے ترجیح کا۔ جب دونوں چیزیں ثبوت کی حد تک پہنچے تو وہاں پر دلائل کو یا ترجیح دی جاتی ہے، یا اس میں ایسی مجتہدانہ علمی گفتگو کی جاتی ہے کہ تمام ادلہ اپنے مقام پہ رہ جائیں اور دین میں کوئی تعارض کی شکل نہ ہو، اور ایسی صورت میں اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہوتی، ایسی صورت کو فروعی اختلاف کہتے ہیں۔ آج مفتیوں نے فروع کو بھی نہیں سمجھا کہ عقیدے کو فروع بنا دیا، تو یہ وہ اعمال ہیں۔ تو چوتھا، سنت کا اطلاق ہوتا ہے ادب پر، آداب پر، کھانا کیسے کھانا ہے، پانی کیسے پینا ہے، بستر میں داخل کیسے ہونا ہے، سونا کیسے، کپڑا کیسے پہننا ہے، اور گھر میں آنے کا کیا آداب ہے، گفتگو کا ادب کیا ہے۔ تو یہ سنت، اس کا نام ہے ادب، آداب، اور باب الآداب سے۔ اس کا مطلب ہے اگر کوئی یہ کام سنت کے مطابق کرے اس کو ثواب ملے گا، اور اگر کوئی سنت کے مطابق نہ کرے یہ کام، آداب جن کو سنن زوائد کہتی ہیں علماء، تو اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ اب اس کو ہمارے ریونڈ والے بھائیوں نے لیا ہوا ہے، انہوں نے فرض سمجھا ہوا ہے کہ کھانے پینے کے آداب، سونے کے آداب، راستے پہ کیسے چلنا ہے، بیٹھنا کیسے ہے، فلاں فلاں فلاں، انہوں نے سمجھا کہ سنت بس یہی ہے
اور 100 شہید کا ثواب کھانے پہ دے رہی ہے، اور پینے پہ اور بات میں جانے پر 100 شہید کا ثواب تقسیم کر رہی ہے۔ حالانکہ اس کا یہ لفظ یاد رکھنا، اس کا نام ہے سنن زوائد۔ کیا لفظ میں نے بولا؟ سنن زوائد، زائد کی جمع ہے، اور سنن زوائد کا مطلب ہوتا ہے آداب مستحب کے درجہ میں، کہ اگر کرے تو ثواب، نہ کرے تو گناہ نہیں ہے۔ اس کو مقاصد نہیں بنایا گیا۔ کئی لوگ کھانے سے پہلے ہاتھ ضرور دھوتی، باوضو بھی ہیں، بھی کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیں، اور اس کو بڑی ترجیح دیتی۔ حالانکہ اگر ہاتھ صاف پاک ہے کوئی ضرورت نہیں دھونے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد لغوی وضو فرماتے، ہاتھ دھونا، کلی کرنا، یہ لغوی وضو ہے۔ تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہاتھ خراب ہوں تب بھی آپ کہیں کہ نہیں دھونے۔ ہاتھ پاک صاف ستھرے ہیں تو تب خیال کرنا۔ تو اس کو التزام سمجھنا، دھونے کو، اور ثواب سمجھنا، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ خیر، آ جاؤ، یہ سنن زوائد ہے۔ ہماری جو گفتگو ہے وہ یہ ہے سنت مقابل بدعت کے۔ ایک طرف سنت ہے اور اس کے مقابل بدعت ہے، یا اس کے مقابل رسم ہے۔ تو سنت کے مقابل بدعت کا مفہوم میں نے سمجھا دیا کہ بدعت اس عمل کو کہتی ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ثابت نہیں، اور اس کو دین سمجھا جائے، تدین اختیار کیا جائے، اور اسے ثواب اور نیکی سمجھ کے کیا جائے بطور دین کے حصہ کے، تو اس کا نام ہے بدعت۔ اور اگر ثواب نہیں سمجھ رہا، دین یا عبادت نہیں سمجھ رہا، اور ویسے برادری کا ایک طریق سمجھ رہا ہے، معاشرے کا ایک طریق سمجھ رہا ہے، لوگوں کا ایک طرز سمجھ رہا ہے، تو اس کا نام ہے رسم۔ اس کا نام رسم۔ عبادت سمجھتا ہے تو اس کا نام بدعت۔ لیکن ہو دین میں، ان الفاظ کو ذرا غور سے سننا، میں بڑے آرام سے کہہ رہا ہوں کہ بڑے بڑے مولویوں کو بھی اس کی سمجھ نہیں آئی۔ تو بدعت میں ایک تو دین کے اندر اضافہ ہو، اسے عبادت سمجھا جائے، ثواب سمجھا جائے، اور رسم کو دین نہیں سمجھا جاتا، وہ برادری کا ایک طریقہ سمجھا جاتا ہے، اپنے معاشرے کا ایک طریقہ سمجھا جاتا ہے، اس کو کوئی ثواب سمجھ کے نہیں کرتا، برادری کا طریقہ سمجھ کے کرتا ہے، تو وہ کیا بنتی ہے؟ رسم۔ تو رسم بھی صراط مستقیم کے مقابل، بدعت بھی صراط مستقیم کے مقابل، ہم نے کہاں چلنا ہے؟ صراط مستقیم پر، رسموں کو مٹا کر، بدعات کو مٹا کر، ہم نے دیکھنا ہے طریق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دو کام بڑے مشکل ہیں، بدعت کو ختم کرنا اور رسم کو توڑنا۔ اور آج اگر آپ دیکھیں تو یہی دو کام ہیں جنہوں نے معاشی طور پہ بھی ہمارے معاشرے کو جکڑ کے رکھ دیا، اور مذہبی طور پہ بھی اصل اسلام تلاش کیا جائے تو اس کا تلاش کرنا بھی بڑا مشکل ہے۔ ہماری شادیاں دیکھ لیں، خوشیاں غمیاں دیکھ لیں، تو اس میں سنت کو کوئی نہیں پوچھتا۔ ہر برادری کا الگ طریقہ، ہر مولوی کا الگ مذہب، اور ہر معاشرے کا ایک مستقل طریقہ۔ تو آج اس چیز نے تباہ کیا۔
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی؟ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود بلوایا اور حضرت علی المرتضیٰ کو بلوا کر آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا رشتہ کر دوں اپنی بیٹی سے. اور آج رسمیں بھی دیکھیں، تکلفات بھی دیکھیں کہ ایک آدمی کا اگر رشتہ کرنے پر دل بھی ہے نا تو وہ 10 چکر لگوائے گا. کیوں؟ یہ میری عزت اس میں، حالانکہ سب سے بے عزتی اس میں. یہ کہتے ہیں اگر ایسے دیا نا تو پھر ہلکا سمجھیں گے، حالانکہ یہ خود ہلکا ہے. اگر یہ عزت والا ہوتا تو سنت میں اس کی عزت ہوتی. پیغمبر کریم کی بیٹی سے بڑی عزت والی عورت کون ہو سکتی ہے؟ حضرت فاطمہ جو خاتون جنت ہے، ان کا رشتہ طے ہو رہا ہے اور امام الانبیاء خود اپنے داماد جو بننے والا ہے اس کو بلا کے رشتے کی پیشکش بھی خود کر رہے ہیں. آج کی رسمیں بھی دیکھیں اور ساتھ ساتھ سوچیں کہ ہم کس اندھیرے میں چلے گئے کہ صرف منگنی کی بات، یہ بھی رسم ہے منگنی، رشتے کی بات چلے تو ہزاراں رسمیں ہمارے ساتھ ہیں. پھر کبھی آپ نے نہیں سوچا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی شادی کی. حضرت علی کے پاس مال ہی نہیں تھا، ایک زرہ تھی اور وہ زرہ حضرت علی نے عرض بھی کی کہ یا رسول اللہ ایک زرہ ہے، میرے پاس تو مال ہے ہی نہیں، مزدوری کرتے ہیں. اور میں اور آپ بھی دیکھ لیں کہ ہم رشتے پر کیسے نظر رکھتے ہیں. وہ رشتہ کیسا ہونا چاہیے؟ پینٹ پتلون لگی ہے یا نہیں لگی؟ ملازم ہے یا نہیں؟ مہینے کی تنخواہ کتنی ہے؟ اور یہ نہیں دیکھیں گے کہ دیندار ہے یا نہیں، کوئی دین کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے یا دربار کا پجاری ہے بے ایمان، یا تازیہ تبوت کا پجاری ہے مشرک ہے بدعتی ہے. خیال ہی کبھی نہیں آیا. آپ اور ہم نے دیکھنا ہے اس کی تنخواہ کتنی ہے اور اس کی آمدنی کتنی ہے. اور یہی وجہ ہوتی ہے پھر اللہ کا عذاب بھی ایسا آتا ہے کہ دنیا میں بھی آدمی ایسا بے عزت ہو کے رہ جاتا ہے جس کا اس نے سوچا بھی کبھی نہیں تھا. اور وجہ یہی ہے سب سے پہلے تو رشتے میں دینداری کو دیکھنا تھا کہ یہ دیندار ہے یا نہیں، مواحد ہے یا نہیں. اب یہ سوچ نہیں، یہ وہ چیزیں دیکھتا ہے جو اللہ کے ذمہ ہے. رزق کا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ ہے. تو یہ خود رازق بن رہا ہے کہ آج، اور یہ نہیں سوچتا کہ آج اگر اس کے پاس لاکھوں روپے ہیں تو کل 1 روپیہ بھی نہ ہو تو پھر کیا بنے گا. تو یہ جتنی رسمیں میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، ہر ایک رسم کو جہاں بیان نہیں کیا جا سکتا. تو اسی طریقہ سے پھر شادی کے رواج، سیرے، یہ ہندوؤں کی رسم ہے. گھڑولیاں ہندوؤں کی رسمیں. اور اس کے بعد جناب کنڈا کھولنا ہے، اور پھر وہ دلہن کی زیارت ہے. یہ سارے پیسے، یہ سب ہندوؤں کی رسمیں ہیں. اور جہاں سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا جاتا اور ہندوؤں کی رسموں پہ مسلمان عامل ہے اور مواعظ بھی ہے، ساری وہی رسمیں. پھر یہ جو ولیمہ کے پیسے لیتی، پتہ نہیں آپ کے ہاں ہے یا نہیں، شادی ولیمہ پہ گیا 50 روپے دیے، 100 روپیہ دیا، 500 روپیہ دیا، 1000 دیا. پھر وہ اس کے جب ولیمہ پہ آئے گا تو وہ بھی کوشش کرے گا 1200 روپے دے گا.
1500 دے گا، اس سے بڑھ کے دے گا تو اس میں سود بھی ہے، صرف رسم نہیں، اس میں سود کا بو بھی ہے۔ اور اب دعوت کے جو پیسے لے رہا ہے، اس سے بڑی بے غیرتی کی ایسے ہوٹل بنایا ادھر، ان سے پیسے لے رہا ہے۔ تو یہ سب ہندوؤں کی حرام رسمیں اور ناجائز رسمیں۔ اسی طریقہ سے جناب ہار پہنائے جا رہی ہے، پیسوں والے، روپے والے ہار۔ اب وہ جو روپے والے ہار لیتا ہے اس میں 1000 روپیہ ہے اور خریدا 3000 کا ہے، تو 1000 کو 3000 سے جب خریدا تو سود کے سینگ ہوتی ہے۔ 1000 روپیہ لیا، 3000 دیا، تو یہی تو سود ہے۔ 2500 دیا، 1100 دیا، وہ کہتے ہیں ہماری محنت ہے، تو سود خوروں کی بھی محنت ہوتی ہے، تو نرا سود کی قسم ہے۔ اسی طریقہ سے اس کے بعد سب سے بڑا مسئلہ پیش آتا ہے کہ شرعی پردہ نہیں، شرعی پردہ نہیں، مولوی بے غیرت کا بھی شرعی پردہ نہیں ہے، اچھا بھلا لیڈر ہوگا، شرعی پردہ نہیں۔ حالانکہ شرعی پردہ اس طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اس طرح شرعی پردہ فرض ہے۔ لیکن شرعی پردہ بالکل معاشرے کہتے ہیں ناممکن ہے، ہو بھی نہیں سکتا، اچھے بھلے دیندار ہوں گے۔ اور شرعی پردہ کس سے؟ کزن سے بھی شرعی پردہ ہے، دیور سے بھی شرعی پردہ ہے، اور خالہ کے بیٹے سے بھی شرعی پردہ ہے، چچا کے بیٹا سے، اور خامند کے باپ کے علاوہ خامند کے بھائی سے، باپ سے نہیں بھائی سے، جس کو آپ دیور بولتی ہیں، اس سے۔ اب یہاں پر ایک تھوڑا سا سن لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ خامند کا بھائی اس سے بھی پردہ ہے؟ تعجب ہوا کہ خامند کا بھائی اس سے پردہ؟ تو آپ نے فرمایا الحن موت، جو خامند کا بھائی ہے یہ تو موت ہے، موت۔ اتنا محلے والوں سے پردہ نہیں، اتنا خامند کے بھائی سے پردہ ہے۔ اب اس کا کوئی تصور کرے گا؟ لیکن آپ کی یہ بات 100% تجربے میں دیکھ لو کہ سب سے بڑا نقصان ہی دیور دیتا ہے، محلے والوں کو تو موقع ہی نہیں ملتا، اور جو ایک ہی گھر میں رہ رہا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ الحن موت، دیور خامند کا بھائی یہ موت ہے، باقیوں کی نسبت اس سے پردہ زیادہ سخت ہے اور زیادہ پردہ ہے۔ اب ذرا بولیں، ہم نے ان پہ عمل کیا؟ کام پہ نہیں کیا تو کتنے گھر برباد ہوئے، کتنی بے حیائی ہوئی۔ آج اخباریں دیکھیں، اور جب لوگ مسئلہ پوچھنے آتے ہیں کہ یہ معاملہ ہو گیا، یہ معاملہ ہو گیا، جب شریعت کی حدود کو پامال کریں گے تو پھر اللہ کا عذاب بھی آئے گا۔ کتنے ایسے واقعات پیش آ گئے جہاں تو دیور کی بات ہے، سسر اور بہو کے بدکاری کے واقعات، جس میں سسر اگر بہو کے ساتھ، شابت کے ساتھ ہاتھ بھی لگاتا ہے تو ہمیشہ کے لیے نکاح ختم۔ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نکاح ختم۔ اور آج معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ ہم نے رسموں کو دیکھا، جی جو بیٹے کی بیوی ہے وہ سسر کی، اس کو دبائے گی، مالش کرے گی، سر دبائے گی، فلاں، کیوں جی؟ یہ اس نے ساری خدمت کرنی ہے، اور پورے گھر کی دیور کی خدمت کرنی ہے اس نے، اور یہ وہ رسمیں ہیں، اگر ان رسموں سے نکلا جائے تو برادری میں ناک کاٹ جائے گا۔ اور اگر آپ پردہ کریں گے تو کیا کہ اچھا ہم پہ اعتبار نہیں ہے، ہم اتنے، آپ نے ہمیں بہت غلط سمجھا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ازواج مطہرات سے پاک کون ہے اور صحابہ سے پاک کون ہے؟ تو ازواج مطہرات باوجود ہے کہ احترام اور حرمت نکاح میں وہ امت کی مائیں، صحابہ کی مائیں،
لیکن ان کے پردے کو بھی اللہ نے فرض قرار دے دیا. تجھے ایک پورا باب ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں سنت محمد مصطفیٰ کو چھوڑ کر، اور کیسے کیسی وادیوں میں حیران ہیں. صراط مستقیم ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا طریق. تو جہاں تین باتیں سمجھنی ہیں، دو تو میں نے سمجھا دی. ایک بدعت کس کو کہتی، دوسرا رسم کس کو کہتی، تیسری ایک چیز ہے مصلحت، جن کو علماء کہتے ہیں مصالح مرسلہ. مصلحت دین کے لیے، تو بدعت ہوتی ہے فی الدین اور مصلحت ہوتی ہے للدین. یہ فرق ہے، اس کو سمجھا دیتا ہوں. بدعت ہے فی الدین اور مصالح مرسلہ وہ ہیں للدین، دین کے لیے. وہ مقاصد نہیں، اس میں دین میں آسانی، مصلحت اور خوبی ہوتی ہے، وہ فی نفس ہی مقصود نہیں ہوتے. مثال کے طور پہ ایک آدمی ننگی زمین پہ نماز پڑھ رہا ہے، ایک آدمی چٹائی پہ نماز پڑھتا ہے، ایک آدمی قالین پر نماز پڑھتا ہے. تو نماز میں اضافہ نہیں ہوا. نماز ننگی زمین پہ بھی 4 رکھتے، 2 رکھتے، چٹائی پہ بھی 2 رکھتے، 4 رکھتے، اور قالین پر پڑھ رہا ہے تب بھی نماز وہی ہے. نماز میں فرق نہیں آیا، لیکن سہولت میں فرق آ گیا کہ ننگی زمین پہ پڑھنے کی نسبت چٹائی، چٹائی کی نسبت قالین. تو اس کو کیا کہتے ہیں، مصالح مرسلہ. آسانی پیدا ہو گئی پڑھنے میں. آپ سردی میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر کوئی ہیٹر لگا دے، ہیٹر لگے ہوئے ہوں تو نماز جمعے کی 2 رکعتیں ہی پڑھیں گے. نماز میں اضافہ نہیں ہوا، لیکن پڑھنے میں تھوڑی آسانی ہو گئی. تو اس آسانی میں تفصیل ہے. اگر وہ شریعت کی حدود کے مطابق ہے تو یہ جائز ہے، اور اگر شریعت کی حدود سے ٹکرائے تو وہ جائز نہیں ہے. تو اس میں اس کو کہتے ہیں مصالح مرسلہ، یعنی دین کے لیے کوئی نیا کام کرنا. تو یہ مصلحت مرسلہ ہے، اور دین کے اندر کوئی نیا کام کرنا یہ بدعت ہے. اب خیال کرنا، اہل بدعت دھوکہ دیتے ہیں. ایک دھوکہ میں نے آپ کو بتا دیا، منع کہاں آیا. دوسرا دھوکہ اہل بدعت کا سب سے بڑا دھوکہ کہ وہ بدعت کا لغوی معنی لیتی ہے. کہتے ہیں بدعت کہتے ہیں ہر نئی چیز کو. پھر اس سے آگے چلیں گے کہ دیکھو جی لاؤڈ سپیکر یہ بھی نئی چیز ہے، موٹر سائیکل یہ بھی نئی چیز ہے، کار یہ بھی نئی چیز ہے. پھر اس کو لے آئیں گے کھانے کی طرف، پکوڑے، سموسے یہ بھی نئی چیز ہے. تو یہ تو ساری نئی چیزیں ہیں. اینک یہ نئی چیز ہے، پنکھے، بجلی یہ نئی چیز ہے، موبائل، بیٹریاں یہ نئی چیز ہے. تو کہتے ہیں ہر بدعت غلط نہیں ہوتی، کچھ بدعتیں اچھی بھی ہوتی ہے. ورنہ تو لاؤڈ سپیکر چھوڑو، ورنہ تو چٹنی، سموسے، پکوڑے چھوڑو، گاڑیاں چھوڑو. اس پہ عوام کہتی ہے سبحان اللہ. معلوم ہوتا ہے کہ ہر بدعت، تو مولوی صاحب کو کہو اگر یہی بدعت کا معنی ہے پھر تو تیرا وجود ہی بدعت ہے. لاؤڈ سپیکر کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو تیرا پورا خاندان بدعت ہے. وہاں سے مثال شروع کر. تو یہ ہوتا ہے پہلا دھوکہ کہ لغوی معنی لیں گے بدعت کا معنی نئی چیز، فلانی نئی چیز، فلانی نئی چیز، فلانی نئی چیز. تو یاد رکھنا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
لغت بیان کرنے نہیں آئے، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور رسول کا منصب ہے انسان بعثہ اللہ الی الخلق لتبلیغ الاحکام۔ پیغمبر کا منصب ہوتا ہے احکام کا تعین کرنا، اور پیغمبر نے جو بدعت کا لفظ بولا اس سے مراد بدعت شرعی ہے۔ پیغمبر لغت کے اوضاع بیان کرنے نہیں آتا، لغت کو بیان کرنا یہ تو اہل فن دوسرے لوگوں کا کام ہے، پیغمبر کی ڈیوٹی ہوتی ہے شرعی احکام کی وضاحت کرنا۔ اس لیے پیغمبر نے جب بدعت کا لفظ بولا اس سے مراد لغوی بدعت قطعاً نہیں، بلکہ اس سے مراد ہے شرعی بدعت۔ اس لیے لاؤڈ سپیکر یہ بدعت نہیں کہ بعد میں بدعت میں تقسیم ہو جائے، گاڑیاں بدعت نہیں، بدعت کو پیغمبر نے بیان کیا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد فی امرنا ھذا اے فی دیننا ھذا۔ اہل بدعت کا ایک بہت بڑا حکیم الامت ہے مفتی احمد یار، اس نے جال حق میں بڑا زور لگایا کہ دیوبندی یہ بدعت کے لفظ میں دین کی قید اپنی طرف لگاتی ہے، دین کی قید نہیں ہے کہیں بھی، لیکن مفتی صاحب کے حواری آج بھی اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں کہ یہ دین والا لفظ یہ اپنی طرف سے لاتے ہیں۔ تو سنو، بخاری پڑھ رہا ہوں، من احدث فی امرنا ھذا، کوئی شرح اٹھا کے دیکھ لو، فتح الباری، نووی، قسطلانی اور اسی طرح طیبی، مرقات، لمعات، کوئی اٹھا کے دیکھ لو، سب نے فی امرنا کا معنی کیا فی دیننا، جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی نیا کام کیا وہ ہوگا بدعت۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث، من عمل عملا لیس علیہ امرنا، یہ لفظ بھی سمجھنے والے ہیں، من عمل عملا، جس آدمی نے ایسا عمل کیا کہ لیسا علیہ امرنا، جس کا ثبوت ہماری طرف سے نہیں تھا، ہمارے دین میں جو چیز ثابت نہیں تھی اس پہ عمل کیا، فہو رد، وہ مردود ہے، کرنے والا بھی مردود، وہ عمل بھی مردود ہے۔ تو اب دونوں حدیثیں ملا لو، من احدث فی امرنا ھذا، اور دوسری میں آیا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا عمل کیا جس میں ہمارے دین کے اندر وہ ثابت نہیں تھا تو وہ مردود ہے۔ تو یہ دھوکہ دینا کہ ہر چیز لاؤڈ سپیکر بدعت، لاؤڈ سپیکر دین ہے، کاریں، موٹریں، بسیں، پنکھے، بجلیاں یہ دین ہے، تو یہ دین نہیں، اور بدعت کے لیے ضروری ہے فی امرنا ھذا، جو ہمارے دین کے اندر اضافہ کرے اور کوئی چیز گھڑے وہ بنتی ہے بدعت۔ تو اس لیے یہ دوسرے نقطہ کو ذہن میں رکھ لو۔ تیسرا، وہ کہتی ہیں کہ حضرت عمر نے جب تراویح شروع کی تو صحابہ نے پوچھا، تو حضرت عمر نے فرمایا نعمت البدع، کہ جی اچھی بدعت ہے، اچھی بدعت۔ کہتے ہیں دیکھا نا، سمجھ آ گئی، بدعتیں دو قسم کی ہوتی ہے، ایک اچھی بدعت اور ایک بری بدعت۔ اس سے انہوں نے لیا بدعت حسنہ، بدعت حسنہ۔ تو اس لیے یاد رکھو یہاں پر بھی دھوکہ ہے، حضرت عمر کا فعل بدعت بنتا ہی نہیں، اور اس کی وجہ ہے تین۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ تراویح نبی کریم علیہ السلام سے ثابت ہے یا نہیں، تو نفس تراویح کا ثبوت آپ سے ہے،
اور اتنا لمبا ہے کہ عشاء سے شروع کی، صحابہ کہتے ہیں سحری بھی ختم ہونے والی تھی کہ ہمیں تو خطرہ پڑ گیا کہ سحری کا وقت بھی ملے گا یا نہیں۔ تو 3 دن تک باجماعت تراویح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھے، صحابہ نے پڑھی، آپ نے پڑھوائی، تو پھر بدعت کیسے ہوگی؟ نعمت البدع کا کیا معنی ہے؟ تو ثابت ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے، آپ نے فرمایا علیکم بسنتی بسنت الخلفاء الراشدین، میرا طریقہ اور خلفاء راشدین کا طریق یہ ہوگا سنت، اور اسی پر لازم عمل کرنا ہے۔ علیکم تم پہ لازم ہے، اور بدعت کے بارے میں ایاکم وہ محدثات الامور، اور صحابہ کے طریقے کے بارے میں علیکم، بدعات کے بارے میں ایاکم۔ ادھر خلفائے راشدین کے سنت کو لازم پکڑنا اور بدعات کے قریب نہیں جانا، تو پیغمبر کریم نے خود فرق کر دیا کہ فاروق اعظم کا عمل بدعت بن سکتا ہی نہیں۔ کیا بدعت ہے ہی نہیں کہ سونی بدعت تھے، کوجی بدعت کدھر گئی؟ بدعت حسنہ کیا تھے، سیئہ کیا؟ وہ تو بدعت ہی نہیں۔ باقی رہ گیا لفظ کیوں آیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت اصول کے خلاف ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے۔ قرآن نے صاف کہہ دیا من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ، صحابہ کی اتباع اس پہ اللہ راضی ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو اس اصول قرآنی کے اس کو بدعت کہنا یہ اس کے بھی خلاف ہے۔ تو اس لیے یاد رکھنا، جہاں لفظ جہاں بدعت آئے تو وہاں ذہن شرعی بدعت کی طرف نہیں جاتا، یہ شرعی بدعت نہیں بنتی، لغوی بدعت ہے۔ اور لغوی بدعت تو بدیع السماوات والارض بھی ہے، آسمان بھی پہلے نہیں تھے، اللہ نے نئے سرے سے بنائے۔ ما کنت بدعا من الرسل، پیغمبر کے لیے بھی بدعن کا لفظ آ گیا۔ تو جس معنی میں آسمان و زمین کے لیے بدیع کا لفظ آیا کہ اللہ نے پیدا کیا، اللہ پر بدیع کا لفظ بولا گیا، ان کی خلق اور پیدا کرنے پر اور پیغمبر کریم پر ما کنت بدعا من الرسل لغوی لحاظ سے بولا گیا۔ اسی لحاظ سے نعمت البدعہ یہ بھی لغوی معنی ہے، اس کو شرعی معنی میں لینا قرآن کے بھی خلاف ہے اور پیغمبر کے فرمان کے بھی خلاف ہے۔ پھر ایک اور کہتے ہیں جی من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، کہتے ہیں جو اسلام میں اچھی بدعت جاری کرے، سن فی الاسلام سنتا حسنہ فلہ اجر، جو اسلام میں کوئی اچھی بدعت جاری کرے تو اس کا ثواب اس کو ہوگا، جو عمل کریں گے ان کا ثواب بھی اس کو ہوگا۔ تو اہل بدعت کا دماغ ٹھیک نہیں ہوتا۔ ذرا میں لفظ پڑھتا ہوں، سنو۔ من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، بدعتا حسنہ یا سنتا حسنہ؟ سنتا، لفظ سنتا حسنہ پڑھتا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں بدعت حسنہ۔ من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، اسی حدیث کی تشریح دوسری میں ہے، فرمایا کہ من احیا سنتی بعد ما امیتت، جو آدمی میری سنت کو زندہ کرے گا، اور سنت حسنہ پیغمبر کی سنت ہے، جو آدمی رسوم و بدعات کے ماحول میں پیغمبر کی سنت کو زندہ کرے گا اس کو بھی اجر ملے گا، اور بعد والے جو عمل کریں گے ان کو بھی اجر ملے گا۔ تو وہ سنت حسنہ ہے، بدعتی کو وہاں پر بھی بدعت حسنہ نظر آ رہی ہے، اینا خراب ہے۔ تیسرا کہ ما رآہ المسلمون حسنہ فہو عند اللہ حسن، جس کو مسلمان اچھا دیکھے تو وہ اللہ کے ہاں بھی اچھا ہے۔
تو میلاد کو مسلمان اچھا دیکھتے ہیں، کل 40ویں جمعراتیں ان کو مسلمان اچھا سمجھتے ہیں، تو ما رآہ المسلمون حسنا، جس کو مسلمان اچھا سمجھیں تو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے، لہذا یہ ساری بدعتیں اللہ کے ہاں بھی اچھی ہے، یوں بدعتی کہتے ہیں۔ اب ذرا خیال کرو کتنی بودی دلیل، آج کل تو مسلمان بے حیائی کو اچھا سمجھ رہے ہیں، فوٹوگرافی کو، پینٹوں پتلونوں ننگا ناچنا، انگریز کی غلامی، اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں۔ عمران خان والے مسلمان جس کو اچھا سمجھ رہے ہیں وہ عند اللہ حسن، جمہوریت، طاغوت، جس کو مسلمان اچھا سمجھو اللہ کے ہاں اچھا ہے، معیار تو ہے بھائی، وہابیتیوں ما رآہ المسلمون حسنا، اور اس میں ان کو یہ بھی کہو کہ ما رآہ المشرکون نہیں ہے، ما رآہ المسلمون، ما رآہ المبتدعون نہیں، کہ جس کو بدعتی اچھا سمجھے، جس کو مشرک اچھا سمجھے، جس کو مسلمان اچھا سمجھے، توجہ ہے۔ اور المسلمون سے مراد یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اور اس سے مراد ہے المسلمون، خود فرماتے ہیں ابن مسعود دوسرے مقام پہ اسی مسلمون کی وضاحت کرتے ہوئے، فرمایا خبردار من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات اولئک اصحاب محمد۔ یہ کون ہے مسلمان؟ اولئک اصحاب محمد، یہ محمد کے صحابہ ہیں۔ جس چیز کو محمد کے صحابہ اچھا سمجھے وہ اللہ کے ہاں بھی اچھی ہے، اور جو صحابہ کے متبع ہیں وہ اچھا سمجھے وہ اللہ کے ہاں بھی اچھی ہے۔ تو بدعت کو رسول نے بھی برا سمجھا، صحابہ نے بھی برا سمجھا، اور ہر مسلمان بھی ہر بدعت کو برا سمجھتا ہے، اس لیے بدعتیوں یہ بھی استدلال بن سکتا نہیں۔ ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسنا، یہ مسلمانوں سے مراد کیا ہے؟ جماعت صحابہ، اور یہی ہم کہتے ہیں جس چیز کو صحابہ نے اچھا سمجھا وہ دین ہے، جس کو انہوں نے اچھا نہیں سمجھا وہ دین بن سکتا نہیں۔ یہ تو ہماری دلیل ہے۔ اب یہ 3 وہ دلیلیں دیتے ہیں کہ ایک بدعت اچھی ہوتی ہے، بلکہ 4۔ ایک دھوکہ کہ بدعت کا مفہوم عام لے لیا، پھر اس میں تخصیص کی لغوی معنی لے کر، اور پھر 3 روایتیں پیش کر دی، اور چوتھا پچھلے جمعے پہ بتا چکا ہوں دھوکہ۔ اب ذرا سننا ہے کہ پیغمبر کریم نے کیا امت کو حکم دیا۔ صریح احادیث، آپ جب خطبہ دیتے تھے، مسلم شریف کی حدیث ہے، تو خطبہ میں لفظ آ رہے ہیں کہ آپ جب خطبہ دیتے اذا خطبہ، صحابہ کہتے ہیں جو لگتا غضبا غضبا شدیدا، آپ جب خطبہ دیتے تو لگتے سخت غصہ میں، غضبا غضبا شدیدا۔ دوستو بزرگو، ایسی کوئی تقریریں نہیں ہوتی میرے پیارے پیارے بھائیو۔ آج کہتے ہیں لہجہ بڑا سخت ہے، پیغمبر کریم جب خطبہ دیتے غضبا غضبا شدیدا کأنہ منذر جیشن، یوں لگتا تھا کہ آپ کسی لشکر کے مقابلے پہ تیار کر رہی ہے، ایسا خطبہ دیتے تھے۔ اور اس خطبہ میں آپ ارشاد کیا فرماتے لوگوں، ان خیر الحدیث کتاب اللہ، خیر الحدیث کتاب اللہ، سب باتوں سے، سب کتابوں سے افضل کتاب، اعلی کتاب، حاکم کتاب، کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ بخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب
طریقوں سے بہتر طریق، سب راستوں سے بہتر راستہ وہ ہے ہدی و محمد، وہ محمد کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی پیر کا راستہ، کسی مولوی کا راستہ، کسی امام کا راستہ، کسی ملنگ کا راستہ، کسی برادری کا راستہ، کسی معاشرے کا راستہ نہیں مقابلہ کر سکتا ہدی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت، یہ سب سے افضل ہے۔ اور آگے فرماتے لوگو ایاکم بالبدع، بدعت سے بچو، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر بدعت جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اب اللہ کے رسول تو فرماتے ہیں ہر بدعت گمراہی اور ہر بدعت جہنم میں لے جانے والی، اور مولوی کہتے ہیں نہیں، کچھ بدعتیں اچھی بھی ہوتی ہے، بدعت حسنہ۔ اب تو کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، جہنم میں لینے والی۔ کتنا بدبخت آدمی ہے، کرے عبادت اور عبادت اسے جہنم میں لے جائے، کرے خرچ، خرچ اس کو جہنم میں لے جائے، کل پر، 40ویں پر، جمعراتوں پر اور کئی قسم ختموں پر، حافظوں پر، اور ساری ختم یاسین، ختم فلاں، ختم فلاں، ختم غوثیہ، صلاۃ غوثیہ، 11ویں 12ویں، یہ ساری بدعتیں کرتا رہے اور وہ بدعتیں اس کو لے جائیں جہنم میں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے اذا تردد الامر بین السنت والبدع تورے کا، جب تمہیں کسی معاملہ میں تردد پڑ جائے کہ یہ سنت ہے یا بدعت ہے، تو اس کام کے قریب تک نہ جاؤ۔ جیسے ابھی جمعہ پڑھیں گے، پنڈی اسلام آباد میں جمعے ہوتے ہیں کہ جمعے کے بعد پھر امام شروع ہوتا ہے اور جہری دعائیں کرواتا ہے، اور پھر اس کا کرتا ہے التزام۔ ایک دن نہ کرے تو مقتدی سارے گلے پڑ جائیں گے، اب کیا فائدہ آیا جمعے کا، وہ جمعہ اس کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے، اور 7 فرشتے کہتے ہیں لخ دی لعنت یا بیبانہ، عبادت منہ پہ مار دی گئی، منہ پہ مار دی گئی۔ کل 40ویں تو وہ تو بعد کی باتیں ہیں، جمعرات تھی۔ اس لیے یاد رکھو بدعت سے بچنا ہے، تحقیق کر کے کہ بدعت ہے کیا، بدعات کے قریب مت جاؤ۔ اسی طرح اب تعزیت مسنون تھی، جاتا ایسے کلمات کہتا کہ جس میں اہل میت کو تسلی ہو، کیونکہ باتیں دو ہیں، ایک تو ہے تعزیت، ایک ہے میت کے لیے دعا۔ دعا اب جہاں بھی بیٹھے ہوں کر لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک صحابی شہید ہونے لگا، بخاری میں حدیث ہے، دوسرے کو یہ پیغام دیا، وصیت کی کہ جب نبی کریم علیہ السلام سے ملاقات ہو تو آپ نے یہ بات کہنی ہے میری طرف سے کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں گے۔ وہ صحابی شہید ہوا، وہ پتہ نہیں کتنے عرصے بعد دوسرا صحابی نبی کریم علیہ السلام کے پاس گیا، اور آپ نے جب پوچھا پہلے کا تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئے، اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے لیے دعا کرنا۔ نبی کریم علیہ السلام جہاں بیٹھے تھے، آپ نے وضو کیا، وضو کر کے اتنے ہاتھ بلند کیے کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی بھی نظر آنے لگ گئی۔ صحابی کہتی آپ نے دعا کی۔ اب اس سے بعد لوگوں نے استدلال کھینچا، حالانکہ بات جہاں تعزیت کی نہیں ہو رہی، جہاں کس کی ہے، دعا کی، اور آپ اپنے مقام پہ بیٹھے تھے، وہاں دعا کی، تو جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں دعا کرتے رہے۔ تعزیت کا معنی ہوتا ہے میت کے گھر والوں کے پاس جا کر کلمات تسلی کے کہنا،
تعزیت کہتے بھی کس کو ہیں؟ تسلی کو. یہ تسلی کے کلمات کہہ دیں. لیکن آج کل کیا دوڑ لگی ہے؟ ایک ادھر سے ہے، ہاں جی بھائی چودھری دعا کرنی، دعائے خیر، دعا فلاں، یہ سارا دن کا اچھا کرتے شرتے کوئی بھی نہیں، کرنی ہے منہ. تو یہ سب اگر اس کو عبادت دین سمجھتا ہے تو گندی بدعت ہے، اور اگر اس کو رسم سمجھتا ہے تب بھی اسلامی طریقہ نہیں ہے اور اسلام کے خلاف ہے. اس لیے تعزیت پہ جاؤ، لیکن تعزیت پر کلمات تسلی کے کہہ دو. اور یہ جو مربج طریقہ بن چکا ہے یہ میرے نبی کی شریعت میں ثابت نہیں. اب اگر اس کو دین کا عنوان دو گے تو بدعت بنے گی، اور اگر برادری کی رسم سمجھو گے تب بھی ایک ایسی رسم ہوگی جو خلاف معہود ہے، خلاف شریعت ہے. تو بدعت ہو تب بھی نقصان ہے، رسم ہو تب بھی نقصان ہے. ان چیزوں سے بچنا چاہیے. تو وہاں پر کیا؟ کلو بدعت ضلالہ. ایک حدیث اور سن لو، وقت ختم ہے. آپ نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد مقتدیوں کی طرح متوجہ ہوئے. ابو داؤد میں حدیث ہے، اور متوجہ ہو کے صحابہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایسی تقریر کی کہ ذرفت منها العیون، ہم جتنے بیٹھے تھے ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور ایسے لگتا تھا کانہ موعظۃ مبدع، کہ آپ اب دنیا چھوڑ کے جانے والے، آخری وصیت ہے. اس میں نبی کریم علیہ السلام نے ہدایات دی. پہلے صحابہ کے طریق کے التزام کا حکم دیا، اور وہاں پر بھی آپ نے یہی فرمایا کہ میری اور خلفائے راشدین کے طریق کو لازم پکڑنا. اور اگلا جملہ فرمایا ایاکم ومحدثات الامور، نئے نئے کاموں سے بچنا، دین کے اندر بدعات سے بچنا. ایاکم ومحدثات الامور ان کل محدثۃ بدعہ وان کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. دین میں ہر نیا کام بدعت ہوگا، اور ہر بدعت گمراہی ہوگی. ہر بدعت یا بعض بدعتیں، ہر بدعت گمراہی ہوگی، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. پیغمبر کریم تو بار بار فرماتی ہے کوئی بدعت حسنہ نہیں ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت جہنم میں لے جانے والی ہے. اور آج ذرا خیال کر لو، کوئی کربوگے کی سرکار نکلی ہے، مختار الدین کربوغی، اور اس کے بڑے بڑے نام نہاد مباحث بھی مرید بن رہے ہیں، اور ہر جگہ پہ ذکر جاہری کی بدعات، ہلکے، وہ خود ہلکا ہے بے ایمان اور دوسروں کو بھی ہلکا بنا رہا ہے. تو آپ خود سوچ لیں، غصہ کرنے کی ضرورت نہیں. جس آدمی کی اپنی اصلاح نہیں، اس مختار الدین کا عقیدہ ہی نہیں، عقیدہ ہی گندا ہے، تو جس نے پوری زندگی اپنا عقیدے کی اصلاح نہیں کی، قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ نہیں بنا سکا، تو وہ تمہارا ہادی بن جائے گا. اسے تمہیں تزکیہ ملے گا جو خود نجس ہے، پلیت ہے، اور اس میں ساری رسمیں، ساری بدعتیں اور ہر قسم کے شرکیات، الہاد، قرآن دشمنی موجود ہے. تو وہ تمہارے عمل کی اصلاح کرے گا. اللہ تمہیں بھی سوچنے کی توفیق دے. یہ اوپر آپ کے جتنے ایریے ہیں، اب وہ دجال ہر جگہ پہ اس کے مرید پھیر رہے ہیں. شیطانی کام پھیلتے ہی بہت جلدی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 32 سال تک فرعون کا مقابلہ کیا اور معجزات دکھائے، وہ قوم دریا پار کر گئی. تو حضرت موسیٰ کی محنت، 2 پیغمبروں کی محنت. ابھی تورات لینے گئے، حضرت ہارون اندر موجود ہے، حضرت موسیٰ گئے، 40 دن چھوڑو، 1 دن گزرا اور پوری قوم بچڑے کی پوجا پہ لگ گئی. تو یہ ہوتی ہے ابلیس کی دعوت. اس کی محنت پہ زور نہیں لگتا.
وہی بچڑا پوجنے لگ گئے اور کہنے لگے حضرت موسیٰ بھی بھول گئے. اور آج یہ سامری کی بچڑے کی شکل میں یہ پیر اور یہ بڑے بڑے مذہبی ڈاکو یہ سامری کا بچڑا ہے میرے بھائیوں، خدا کی قسم، جن کا اپنا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں، وہ تمہیں کتاب و سنت کی رہنمائی کیا کریں گے اور تمہارا تزکیہ کیا کریں گے؟ جس کا تزکیہ کتاب و سنت سے نہیں ہو سکتا اس کا تزکیہ جہنم میں جا کے ہوگا. جہنم سے پہلے اس کو کوئی پاک کر سکتا ہی نہیں. اللہ تعالی ہمیں ایسے دجالوں کے فتنے سے محفوظ رکھے. بآخر دعوانا ان الحمدللہ.